نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر ہوا۔ آج کے سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت طاقتور ایک قوم بسائی جس کا نام قوم عاد تھا، اور قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اس دنیا میں بسایا۔ قوم عاد کی طرف اللہ کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ قوم سمود کی طرف اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ آج کے سبق کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرنا آخرین، ایک اور جماعت کو۔ یہاں پر ایک اور جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو قوم عاد مراد ہے یا قوم سمود مراد ہے، کیونکہ دونوں ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہاں دنیا میں آباد ہوئیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان کی تخصیص اس لیے نہیں ہو سکی کہ جو باتیں اس رکوع کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں وہ قوم عاد کے متعلق بھی وہی باتیں ہیں اور قوم سمود کے متعلق بھی وہی باتیں ہیں، اس لیے دونوں رجحان ہیں کہ یا تو اس سے قوم عاد مراد ہو سکتی ہے یا قوم سمود مراد ہو سکتی ہے۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرنا آخرین، ایک اور جماعت، فارسلنا، ہم نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں سے۔ یہاں پر رسول سے اگر قوم عاد مراد ہے تو رسول سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اور اگر قوم سمود ہے تو پھر رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں کوئی تمہارا معبود، نہیں ہے کوئی تمہارا معبود، غیرہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اس لیے اس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تمہیں ڈر نہیں آتا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پر لگے ہوئے ہو؟ وقال الملأ، جب پیغمبر نے یہ والی دعوت قوم کے سامنے رکھی کہ آپ اللہ کی توحید کو قبول کریں اور یہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے پیغمبر کی بات کو رد کرنے کے لیے قوم کے سامنے اپنا ایک بیانیہ جاری کر دیا۔ کیا کہا؟ وقال الملأ، کہنے لگے سردار، من قومی ہی، ان کی قوم کے، الذین کفروا، جو کافر لوگ تھے، وکذبوا، اور جھٹلاتے تھے، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو۔ اصل معاملہ آخرت کی ملاقات کا ہے۔ جو بندہ آخرت کی ملاقات کو مانتا ہے وہ نبیوں کی بات کو کبھی نہیں جھٹلائے گا، اور جو بندہ آخرت کی ملاقات کا منکر ہے وہ نبیوں کی بات کا انکار کر دے گا۔ تو اس قوم کے جو سردار لوگ تھے وہ اپنی قوم کو کیا کہنے لگے؟ وہ سرداروں کا پہلے تعارف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، یہ کافر لوگ تھے اور یہ جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔ اور دوسرا ان کے اوپر اللہ کی نعمت کیا تھی کہ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے خوشحالی دی تھی ان کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں،
یہ بات کل کے سبق میں بھی عرض کی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سرداری یا چدراہٹ دیتے ہیں اس کو اگر تو تکبر سے بچا رہا تو کامیاب، اور اگر تکبر آ گیا، اس کی گردن میں سریا آ گیا اور وہ اکڑ پسند بن گیا تو پھر ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی قوموں میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چودراہٹ اور سرداریاں دی تھیں، یہی وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے پیغمبروں کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے راستہ روکنے کے لیے، راستے میں رکاوٹ بن گئے، پیغمبروں کو تکلیفیں دینے کے لیے یہی لوگ سب سے پہلے آئے جن کے اوپر زیادہ اللہ کی نعمت تھی۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ، ہم نے ان کو خوشحالی بھی دی تھی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ خوشحالی سے کیا کہ اللہ نے تجارت بڑی وافر، بڑی لمبی چوڑی تجارت، مال و دولت خوب، کوٹھی بنگلے خوب ریل پیل۔ ان لوگوں نے ان ساری نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو استعمال کرنے کے باوجود اس پیغمبر کے راستے میں رکاوٹ کیسے بنے، اور سرداروں نے اپنی قوم سے کیا کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر انسان ہے تمہاری طرح۔ یہ کس کی بات سننے کے لیے آ گئے ہو، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ اب پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ تم بت پرستی چھوڑو اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ پیغمبر کی بات کو رد کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور پیغمبر کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، اور کیا کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر انسان ہے تمہاری طرح، یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتے ہیں اس چیز کو جس سے تم کھاتے ہو، جو تم کھا رہے ہو وہی یہ کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ پیتے ہیں جس قسم کا تم پیتے ہو، جس قسم کا تم کھانا کھاتے ہو اسی قسم کا یہ کھانا کھاتے ہیں، جس قسم کا تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتے ہیں، تو مشروب بھی ایک جیسا، کھانا بھی ایک جیسا۔ اب تم اس کی بات ماننے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، بشراً، ایک انسان ہونے کے باوجود، مثلکم، جو تمہاری طرح ہے، تو انکم اذا لخاسرون، بے شک تم پکے نقصان میں چلے جاؤ گے۔ یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے اتنی لمبی بات نہیں کی ہوگی جتنی لمبی ان لوگوں نے شیطان کے نمائندے بن کر، شیطان کے کارندے بن کر ان لوگوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ اگر تم نے اس بندے کی بات مان لی جو تمہاری طرح ہے، انکم اذا لخاسرون، تم تو نقصان میں پڑ جاؤ گے اس وقت۔ ایعدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، اذا متم، جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم ہڈیاں مٹی بن جاؤ گے، وعظاما، اور تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی، انکم مخرجون، کہ تم نکالے جاؤ گے، تمہیں نکلنا ہے قبروں سے۔ اصل عقیدہ تو یہی ہے کہ انسان کو جب قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو مٹی اس کے جسم کو کھا کر، گوشت کو کھا کر اس کو مٹی کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، سارا گوشت مٹی بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے بسیدہ ہو کر وہ بھی مٹی بن جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہی اشکال کیا کہ دیکھو، ایعدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں، انکم، کہ بے شک تم لوگ، اذا متم، جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی بن جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، انکم مخرجون، بے شک تم نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیہات کا معنی یہ ایسے ہونا بہت دور ہے۔ اصل معاملہ کیا کہ ان لوگوں نے ایسی چیزوں کو عقل پر پرکھ کے دیکھا کہ یہ عقلاً ممکن نہیں کہ ایک چیز، ایک انسان ہے، اس کو قبر کے اندر لٹایا گیا اور وہ مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں، وہ سیدھا ہو کر سب کچھ ختم ہو گیا، نام و نشان بھی اس جسم کا باقی نہیں رہا، تو کہتے ہیں ہیہات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیہات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات اصل کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنی عقل کے اوپر رکھ کے اس بات کو پرکھا، تو عقل نے اس کی تردید کر دی کہ عقلاً یہ ناممکن ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک نے بار بار انسان کی جو اصلیت ہے، جہاں سے انسان پیدا ہوا، اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ ہمارے سبق میں ہی
یہ ایک دن چھوڑ کے پچھلے سبق میں دیکھیے وہاں انسان کے تخلیق کے مراحل سارے گزرے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کیسے کی۔ اب اتنے مراحل کے اندر جب انسان کچھ نہ تھا، اللہ نے مٹی سے نطفہ بنایا، پھر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنا دی، پھر گوشت کو ہڈیاں کے اوپر چڑھا دیا، پھر اس کے اندر روح بھونک دی۔ یہ سارے پروسیس انسان کو کس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اے انسان یہ تیری ابتدا ہے، اور انتہا کو تو مانتا ہے کہ موت آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی اور تیری عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر سے مٹی ہو جائیں گے اور پھر کون اٹھائے گا؟ وہی اللہ اٹھائے گا کہ جب تو کچھ نہ تھا اس نے مٹی سے تمہیں انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اسی اللہ کے پاس طاقت ہے، اسی اللہ کے پاس قدرت ہے کہ وہ اللہ تمہیں قبر سے مٹی بنے ہوئے بھی انسان کو دوبارہ اٹھا کر زندہ کر کے کھڑا کریں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے شیطان کے دھوکے میں آ کر کیا کہنے لگے؟ ہئی ہاتا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان ہی نہیں ہے وہ، الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیا کی، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے بس، نموتو ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا ہم دنیا میں زندہ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ونحیا سے مراد کیا ہے کہ جو دوبارہ بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نحیا، کہ دنیا کی 4 دن کی زندگی جہاں پر ہم مرتے بھی ہیں اور دوبارہ نئے بچے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انکار ہے آخرت کا جو شیطان نے انسان کے دماغ میں ڈال دیا، اور انسان اس کو پختہ کر کے اپنے دماغ میں لے کے بیٹھ گیا کہ ہمیں دوبارہ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور آگے کیا کہنے لگے؟ ان ہوا الا رجل، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی ہے، افترا علی اللہ کذبا، یہ جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر، یہ افطرا باندھ رہا ہے اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ کا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی نے جب اللہ کی بات ان لوگوں تک پہنچائی تو بجائے اس کے کہ نبی کی بات کو مانتے، اس کو سینے سے لگاتے، نبی کی بات کی تردید بھی کر دی اور نبی کو جھوٹا بھی قرار دے دیا، اور نعوذ باللہ کہنے لگے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب بات یہاں تک پہنچی، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، قالا عرض کیا رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد کیجئے، بما کذبون، اس بات پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے عما قلیل، تھوڑا وقت ہے، اب تھوڑا وقت ہے، تھوڑے دن ہیں، لیصبحن نادمین، یہ صبح کے وقت اٹھیں گے نادمین، پچھتائے ہوئے۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا کیا کرے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کا موقع دیا ہے، یہاں پر جتنے نیک اعمال کرتے جائیں گے وہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گے، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت پھر ایک ایک گھڑی کو سوچ کر پچھتائیں گے، ہائے مجھے تو رات بھی اتنی لمبی ملی تھی، میں نے نیکیاں ہی نہیں کی، میرے پاس اتنا پیسہ بھی آیا تھا، میں صدقہ کر سکتا تھا، کر سکتی تھی، میں نے صدقہ بھی نہیں کیا، فلاں غریب کو میں تعاون کر دیتا تو اتنا مجھے فائدہ ملنا تھا، یہ جنت کا محل مجھے مل جانا تھا وہاں، کیونکہ آخرت میں سب کچھ سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے دکھا کر انسان کو بتائیں گے کہ یہ کرتا تو یہ مل جاتا، یہ ہوتا یہ ملتا، یہ ہوتا یہ ملتا، یہ سب کچھ سامنے آئے گا، اس وقت انسان پچھتائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو الصیحہ، چنگار نے، چیخ نے، بالحق کی، حقیقت کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر ہم نے بنا دیا ان کو چورا چورا، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دور ہو جائیں گناہگار لوگ۔ یہ قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی، ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرونا آخرین،
दूसरी जमातें, बहुत सी जमातें इनके बाद आई। फिर कौम आद, कौम समूद के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है, कौम लूत है। फिर उसके बाद असहाब मदियन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सभी। सुम्मा अंशअना, फिर हमने पैदा की, मिन बादिम, इनके बाद, कुरूनन आखरीन, दूसरी जमातें, मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन, नहीं आगे जाएगी कोई जमात, अजलहा, अपने वादे से, वमा यस्ताखिरून, न पीछे हटेगी। जो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ने का वादा है, हलाकत का वादा है, कोई जमात उससे आगे नहीं जा सकती, उससे पीछे नहीं हट सकती। जब वो वादा है और जिस जगह का है, अल्लाह की पकड़ वहाँ आएगी और इंसान को हलाक और बर्बाद करके रख देगी। सुम्मा अरसलना, फिर हमने भेजे, रुसुलना, अपने रसूल, तत्रा, लगातार, लगातार रसूल, कौमें आती रहीं, हर कौम के बाद रसूल, नबी अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे। कुल्लमा, जब भी, जा आए, उम्मतन, किसी उम्मत के पास, रसूलुहा, उसके रसूल, कज़्ज़बूहु, उन्होंने जुटलाया उसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से तबलीग का, तौहीद का, शिरक, बुत परस्ती से रोकने का सिलसिला शुरू हुआ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। हर कौम के पास जब नबी और रसूल पहुँचे, कुल्लमा, जब भी, जा आए, उम्मतन, किसी उम्मत के पास, रसूलुहा, उनके रसूल, कज़्ज़बूहु, उन्होंने जुटला दिया उसको। फ़अत्बअना बअज़हुम बअज़न, हम भी फिर चलाते गए, बअज़हुम बअज़न, एक को दूसरे के बाद, एक दूसरे के पीछे हम फिर चलाते गए। क्या मतलब कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हर कौम वालों ने नबियों को जुटलाया, फिर हमने उनको पकड़ा, हलाक कर दिया, फिर अगलों ने जुटलाया, उनको पकड़ के हलाक कर दिया, फिर उसके बाद वालों ने जुटलाया, उनको पकड़ के हलाक कर दिया। ये जुटलाते गए, हम इनको हलाक करते गए। फ़अत्बअना बअज़हुम बअज़न, फिर हम चलाते गए, बअज़हुम बअज़न, एक के बाद दूसरे। वजअलनाहुम अहादीसा, और हमने कर दिया उनको अहादीसा, कहानियाँ, एक किस्से कहानियाँ उनके बाकी रह गई बस। आज कौम आद को कौन है जो अच्छे अल्फाज से याद करता है? उनका एक किस्सा रह गया बस कि कौम आद यूँ करती थी, फिर अल्लाह का अज़ाब आया और उसको गर्क करके बर्बाद करके रख दिया। कौम समूद को कौन आज अच्छे अल्फाज से याद करता है? उनकी किस्से कहानियाँ रह गई बस। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौन आज याद करता है? वजअलनाहुम अहादीस फबुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून, दूरी हो गई उस कौम के लिए, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। दूरी होने से मुराद यहाँ पर है रहमत से दूरी, कि जो ईमान नहीं लाते वो अल्लाह की रहमत से दूर हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ? सुम्मा अरसलना, फिर हमने भेजा मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, व आखाहु हारून, और इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, भी आयातिना, अपनी निशानियाँ देकर, व सुल्तानिम मुबीन, और वाज़ेह सनद दलाइल देकर। अल्लाह फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को निशानियाँ दी और वाज़ेह दलाइल देकर भेजा। इला फ़िरऔन, फ़िरौन के पास, व मलाइही, और उसके सरदारों के पास, फस्तकबरू, इन्होंने भी तकब्बुर किया, व कानू कौमन आलीन, और ये मुतकब्बिरीन लोग थे, ये बड़ाई बयान करने वाले लोग थे। आलीन का माना बड़ाई बयान करने वाले लोग थे, अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग थे। तो जो पिछले नबियों की कौमों ने हालात बयान किए, उनके हालात बयान किए गए, वही फ़िरौन और उसके जो सरदार थे उनके भी वही हालात। फ़क़ालू, कहने लगे, अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आएँ, लिबशरैनी, ऐसे दो इंसानों पर, मिस्रीना, जो हमारी तरह के हैं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। व कौमुहुमा लना, इस हाल में कि इन दोनों की कौम को, लना आबिदून, वो तो हमारी ताबेदार है। इनकी कौम थी बनी इसराइल,
اور بنی اسرائیل کو ان لوگوں نے، فرعون اور اس کے سرداروں نے غلام بنا کر رکھا تھا، اس لیے کہنے لگے ہم اس کے اوپر ایمان کیسے لے آئیں، حالانکہ ہم نے ان کی قوم کو اپنا تابع اور غلام بنا کر رکھا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو یہ ہو گئے ہلاک ہونے والے، برباد ہونے والے ہو گئے۔ جب قوم فرعون اور اس کے حواری سارے ہلاک ہو گئے بحر قلزم میں، اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد ہے تورات، تورات کتاب دے دی ہدایت کے لیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ اس کے بعد وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ محترمہ کو، آیتاً، ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یہ ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، وہ بھی اللہ کی قدرت اور بہت بڑی نشانی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے حوالے سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے رزق عطا فرماتے تھے۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، کن کو؟ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کا معنی ہے ٹیلا، اونچی جگہ، ذاتی قرارٍ، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، وَمَعِین، اور شاداب جگہ تھی۔ معین کا معنی ہوتا ہے صاف شفاف پانی، یعنی اس کے پاس نہر گزر رہی تھی، پانی کا چشمہ تھا، اور اس سے ماحول بڑا سرسبز بھی تھا، شاداب بھی تھا، پر رونق ماحول تھا، وہاں پر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، اس وقت نجومیوں نے اپنے بادشاہ کو یہ خبر دی کہ جناب ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے جو کہ آپ کی سلطنت اور بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ جیسا کہ فرعون کے زمانے میں نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت بادشاہت کو ختم کر دے، تو فرعون نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا اور اعلان کروا دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے تلاش شروع کر دی نجومیوں کے کہنے پر کہ کون سا بچہ پیدا ہوا اور کیا نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ ملک شام میں رہتے تھے، اور ملک شام کے بادشاہ نے تلاش شروع کر دی، نشانیاں دیکھنے کے بعد سن لی نشانیاں نجومیوں سے، اور تلاش شروع کر دی کہ اس نشانیوں کا بچہ۔ تو بی بی مریم علیہ السلام پریشان ہو گئیں کہ میرے بچے کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے، تو آپ ان کو لے کر ملک شام سے سفر کر کے مصر چلی گئیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ان کے لیے ایک جگہ کا انتظام فرمایا، کہ وہ جگہ کیسی تھی کہ ایک اونچا ٹیلا تھا، اور وہاں پر ایک نیچے نہر گزر رہی تھی یا پانی کا ٹھنڈا چشمہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائش عطا فرما دی۔ اور وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس نے بی بی مریم علیہ السلام کو تسلی دے دی کہ آپ بیٹی بن کے میرے پاس رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہو گیا۔ تقریباً 12 سال تک، 10 سے 12 سال تک آپ اپنے بیٹے کو لے کر ملک مصر میں قیام فرما رہے ہیں۔
اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وآبیناہما، ان دونوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا، یعنی بی بی مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الی ربوۃ، ایک ٹیلے پر، ذات قرار، جو ٹھہرنے کا مقام تھا، ومعین، اور شاداب تھا، صاف پانی تھا۔ اب یہ جو ربوہ کا لفظ ہے، یہاں سے لے کر قادیانیوں نے جب ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان بنا ہے، تو ضلع سرگودا کے حدود میں چنیوٹ شہر کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی زمین خرید لی قادیانیوں نے جب پاکستان بنا ہے، اور وہاں پر ایک شہر بسایا، ایک گاؤں بسایا جس کا نام رکھا ربوہ، اور کہنے لگے کہ یہ قرآنی نام ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس مقام پر ٹھہرایا تھا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، اس کو قرآن نے ذکر کیا ربوہ، تو ہم نے بھی اس جگہ کا نام ربوہ رکھا۔ تو قادیانیوں کے متعلق ایک بات کی یاد رکھیں کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا اور شریعت محمدیہ کا قانون یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، آپ روئے زمین پر بہت عرصہ زندگی گزاریں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے، آپ بادشاہ ہوں گے، اور پھر آپ کا جب انتقال ہوگا تو پھر روضہ رسول مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ جبکہ قادیانی کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، ہاں ان کی مثل آئے گی، ان کی مثل آئے گی۔ اور مثل کیا کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی جو دنیا کے اندر آیا جھوٹا نبی بن کر، کہتے یہ ان کی شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے۔ تو یہ ان کے اتنے گندے اور غلط نظریات ہیں، کبھی اس کو نبی بنا دیتے ہیں، کبھی کسی جگہ اس کو خدا بنا دیتے ہیں، اور کبھی اس کو رب بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ قرار دیتے ہیں۔ تو اسی سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ قرار دیا مرزا قادیانی کو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو وہاں پر جگہ خریدی تھی چنوٹ کے ساتھ، اس کا نام رکھ دیا ربوہ۔ تو یہ بڑا مسلمانوں کے لیے بڑا المناک واقعہ تھا، اور مسلمانوں کو اس سے بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا تھا کہ دیکھیے جی قرآنی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کوششیں رنگ لائیں اور انہوں نے اس جگہ کا نام چینج کر دیا، ربوہ تبدیل ہو کر اب اس کا نام آ گیا چناب نگر۔ دریائے چناب کے کنارے پر وہ شہر آباد کیا انہوں نے، وہاں پر یہ بہت بڑی آبادی ان کی رہتی ہے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ربوہ، اب وہ تبدیل ہو کر اس کا نام رکھ دیا گیا چناب نگر۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے تھے، جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ سب تذکرے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات بتا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے یہ غلطیاں کی اور ان کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، اس لیے تمہارے پاس موقع ہے کہ اپنی زندگی میں توبہ کر لو، غلطیوں سے باز آ جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے فرما بردار بن جاؤ، سنتوں والی زندگی پر آ جاؤ، قرآن پاک کی نسبت والی زندگی پر آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اگر تم نے قرآن پاک چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا، تو پھر ہلاکت تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔